بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلام کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقین رکھتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی اللہ پر بھروسے کی ہے۔ ہمارے سامنے اسلام کے ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت پہ ناکام ہوتا ہے۔ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کو زندگی میں کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح آج کی کہانی بھی ہماری ایک ماں کے اللہ پہ یقین پہ ہے کہ ایک ماں نے اللہ پہ یقین کیا اور کامیابی اس کو ملی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری اچھی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن وہ عورت خوشی سے زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر کے ایک بادشاہ جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اس شہر میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو کہ ایک منٹ کی خبر اس کو دیتے تھے، اور وہ عورت جانتی تھی کہ وہ زیادہ دن تک اس بچے کی ولادت کو نہیں چھپا پائے گی۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائے اور اس بادشاہ کے ظلم سے اس کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ اس شہر میں ہی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ جوان ہو کر اس کا تخت الٹ دے گا، کیونکہ بادشاہ اپنی سلطنت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس خواب کے بارے میں کافی علماء سے پتہ کیا۔ سب نے ہی اس کو یہی کہا کہ یہ تمہارا خواب ایک دن سچ ہو جائے گا۔ اسی لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کو سچ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میں اس شہر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کا قتل کروا دوں گا، اسی طرح سے میں اپنی سلطنت کو بچا سکتا ہوں۔ اسی لیے اس نے شہر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ اب اس بچے کی ماں بادشاہ کے ظلم سے اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ دعائیں کرتے ہوئے سو گئی۔ جیسے ہی وہ سوئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس پہ وحی نازل کی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر دریا میں بہا دے۔ جب وہ صبح اٹھی، اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک صندوق لیا، اپنے بچے کو لیا اور دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بچے کو بہت پیار کیا، صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ پہلے تو وہ صندوق کو دیکھتی رہی، پھر گھر واپس آ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ وہ بہت مطمئن تھی کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بلکہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ بہت مطمئن تھی، لیکن اس لڑکے کی بہن اس سے رہا نہ گیا اور وہ دریا کے کنارے ٹھہر کر اس بکسے کو دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ بکسا ڈوبنے لگتا، اس بچی کا دل بھی ساتھ ڈوبنے لگتا، اور جیسے ہی وہ بکسا واپس اپنی حالت میں آتا تو وہ بچی خوش ہو جاتی۔ جلد اس بچی نے دیکھا کہ وہ بکسا بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ کی نظر اس بکسے پر جا پڑی اور اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس بکسے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ملازمین نے ایسا ہی کیا۔ جب اس بکسے کو کھولا گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ وہاں تھا۔ کیونکہ بادشاہ بے اولاد تھا، اسی لیے بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ ہم بے اولاد ہیں،
کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کی پرورش خود کریں۔ یہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کسی بھی حال میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اپنے بیوی کے کافی اصرار کرنے پر وہ مان گیا اور بچے کو محل میں لایا گیا۔ بچے کو ہر عورت کا دودھ پلا کر دیکھ لیا گیا، لیکن بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کی ذمہ داری لے تو لی ہے، اب اس کی پرورش کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ اگر یہ ایسے ہی رہا، اس نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، تو اس کی پرورش میں اچھے سے نہ کر پاؤں گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو اس لڑکے کی بہن فوراً بادشاہ کے بیوی کے پاس پہنچی اور آ کر بولی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو کہ ہر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ہر بچہ اس کا دودھ شوق سے پی لیتا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، اگر ایسا ہے تو تم اس عورت کو لے آؤ۔ اگر تو میرے بچے نے اس عورت کا دودھ پی لیا تو اس کے بدلے تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ بچی اپنی ماں کو لے آئی۔ بچے نے جیسے ہی اس عورت کا دودھ پیا، بچہ مسلسل پیتا ہی رہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس عورت سے کہنے لگی کہ تم اب سے میرے محل میں رہو گی اور اس بچے کی پرورش میری غیر موجودگی میں کرو گی اور اس کو دودھ پلایا کرو گی۔ اس طرح سے اس عورت نے اللہ پہ یقین رکھا اور اللہ نے اسے اس کی بچے سے ملوا دیا اور اس کا بچہ زندہ رہا۔ اس کی اللہ پر بھروسہ اس کو کامیاب کر گیا۔ اچانک پھر ایسا ہوا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے واقعی میں اس بادشاہ کا تخت پلٹ کر رکھ دیا۔ جس بچے کی میں بات کر رہی ہوں وہ حضرت موسیٰ تھے۔ جی ہاں، وہ حضرت موسیٰ تھے، اور جس ظالم بادشاہ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ظالم تکبر سے بھرا ہوا فرعون تھا، جس کو حضرت موسیٰ نے غرق کر دیا۔ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے اور اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے بہتر سے بھی بہترین فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ سے بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ایک بار دوبارہ میں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب تک میری یہ سٹوری پہنچ سکے اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہو جائے۔ اس کہانی سے نہ کہ صرف ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے۔